باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور صوبیہ نے بڑی زبردستی سحری بنا دی ہے۔ صوبیہ ڈرنک پورا تیار ہو چکا ہے؟ بالکل تیار ہے، پورا تیار ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جی، انہوں نے جس طرح پیزا واقعی بنایا، نو ڈاؤٹ یہ لگ نہیں رہا کہ یہ بریڈ سے بنا ہوا ہے، اور اس طرح کی بریڈ سے بنا ہوا ہے جو نارمل بریڈ ہوتی ہے، اور بہت ہی یہ اسپائسی سا لگ رہا ہے مجھے۔ اسپائسی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں بالکل مائلڈ ہے، بالکل مائلڈ ہے، بالکل مائلڈ ہے، بالکل مائنڈ ہے جی۔ اچھا یہ بتائیں صوبیہ کہ جب آپ نماز پڑھتی ہیں ماشاءاللہ تو ایک سکون ملتا ہے انٹرنلی، یہ ہوتا ہے؟ نماز پڑھتے ہوئے اور جب سجدے میں جاتے ہیں نا تو بس آنکھیں بند کر لیں، اتنا سکون ملتا ہے آپ کو، بالکل۔ بس دل کرتا ہے اب تھوڑا سجدے میں ہی رہے ہم۔ تو کیا دعا آج کل مانگ رہی ہیں؟ آپ کوئی دعا ایسی ہے جو مانگ رہی ہیں قبول ہو جائے؟ وہ تو میرے اور میرے اللہ۔ اچھا ابھی بتانا نہیں چاہ رہی، چل ٹھیک ہے جی۔ لیکن بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا انہوں نے یہ پیزا اور جو ہے ڈرنک تیار کر لیا، اور بہت ہی یہ نو ڈاؤٹ یہ بہت ہی لذیذ ہے، ہم اس کو کھائیں گے بھی ابھی تھوڑی دیر میں۔ اور رضوان ہمارے ساتھ موجود ہیں، رضوان گمن، ابھی انہوں نے بہت خوبصورت آواز میں نعت شریف پیش کی۔ اسی سے درخواست کروں گا کہ ایک بار پھر نعت شریف پیش کریں۔ پروفیسر ندیم احمد قاسمی صاحب کا لکھا ہوا بہت خوبصورت کلام ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ میں کہ بے وقت بے مایا ہوں، میں کہ بے وقت بے تیری محفل میں چلا آیا ہوں، تیری چوکھٹ پہ چلا آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں۔ میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، یوں لگا یوں لگا وقت نے جیسے میرا ماتھا چوما، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، تیرا پیکر ہے کہ ایک نور، تیرا پیکر ہے کہ ایک حالہ نور، یا رسول اللہ جالیوں سے تجھے
تیری محفل میں چلا سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب رضوان، بہت خوب. اور آپ کو پتہ ہے کہ جی اس سیگمنٹ میں ہم ڈاکٹر صاحب سے جو ہیں بہت سی ریمیڈیز پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اعصابی کمزوری کے لیے بتائیں کہ جی کیا کیا جائے؟ اعصابی کمزوری بہت ہو جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعصابی کمزوری متوازن غذائیں نہ کھانے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اور جس طرح ابھی ہمارے بھائی نے بھی فرمایا تھا کہ بچے عموماً جو ہے صبح ناشتہ نہیں کرتے عام دنوں میں، اور دوپہر کا کھانا بھی بس چلتے پھرتے کوئی برگر شرگر لے لیا، تو ینگ جنریشن میں بھی اعصابی کمزوری بڑھتی جا رہی ہے. بالکل. پہلے یہ ہوتا تھا کہ 40 سے ابو جو ہوتے تھے ان میں اعصابی کمزوری ہوتی تھی، لیکن اب دور حاضر میں دیکھا جا رہا ہے کہ جو 40 سے نیچے ہیں، 22 کے ہیں، 23 کے ہیں، وہ بھی اعصابی کمزوری کا شکار ہیں، اور ان کی پنڈلیوں میں درد، ہاتھوں میں درد ہونا شروع ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو تمام بیماریوں سے. بادام لے لیں 2 عدد، ٹھیک ہے. گھر میں بادام ہوتے ہیں، بادام 2 عدد لے لیجئے، اور انجیر لے لیجئے 2 عدد. 2 عدد بادام، 2 عدد انجیر، اور کالی مرچ 2 عدد. ٹھیک ہے. ان تمام کو چیزوں کو لے کے نا رات میں بھگو دیں پانی میں اور ڈھانپ دیں. صبح اس کو اچھی طریقے سے نرم بھی ہو جائیں گی، تو صبح اچھی طریقے سے ناشتہ کرنے سے آدھا گھنٹہ قبل یا نہار پیٹ اس کو چبائیں، اور آدھے گھنٹے بعد ناشتہ کر لیں. تو اس سے بھوک بھی کھلے گی، اعصابی کمزوری بھی دور ہوگی، اور آنکھوں کی روشنی بھی بحال ہوگی، اس میں بھی تیزی آئے گی انشاءاللہ. اچھا، اس کے علاوہ کڈنی میں انفیکشن آج کل ایک بڑی عام سے بیماری بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں کو سٹونز ہو جاتے ہیں، تو کڈنی انفیکشن کے لیے بتائیں کیا کریں؟ دیکھیں، کڈنی انفیکشن کئی وجوہات کی بنا پر ہوتے ہیں. صاف پانی بھی جو ہے نا اس کا لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں پانی کو صاف پینا چاہیے. اگر ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہمارے پورے سندھ میں صاف پانی نہیں مل رہا، تو پانی کو اچھی طرح بوائل کریں، اتنا بوائل کریں کہ کم از کم 3 سے 5 مرتبہ وہ بوائل ہو جائے، جھاگ اس کے نکلیں. اس کے بعد اس کو چھان لیں پانی کو، اور چھاننے کے بعد پھٹکری لے کے نا اس کے اندر چلا دیں. جو جتنے بھی اس میں گرد و غبار ہوگا وہ بیٹھ جائے گا، ٹھنڈا ہونے کے بعد بھریں. یہ تو ہو گیا ایک پانی کا احتیاطی پانی پینے کی احتیاط کرنا. کباب چینی پنسار کی دکان میں مل جاتی ہے آسانی سے. کباب چینی لوگ گھروں میں بھی رکھتے ہیں. اس کو 100 گرام لے لیں کباب چینی. پھٹکری لے لیں 10 گرام. لیکن پھٹکری کو جب اس طریقے سے آپ استعمال کریں گے تو پہلے توے پہ رکھ کے اس کو بریاں کر لیں، ٹھیک ہے. وہ پھول جائے گی. تو پھٹکری کی جو مضر تاثیر ہے وہ ختم ہو جاتی ہے بریاں کرنے سے. اس کو کہتے ہیں بریاں کرنا. اور 10 گرام کے قریب وہ لے کرنا. آپ ان دونوں کا صفوف تیار کر لیں، اور آدھا ٹی سپون، ہاف ٹی سپون صبح لے لیں، ہاف ٹی سپون رات میں لے لیں. تو اس سے کیا ہوگا، کڈنی انفیکشنز جو ہیں حتیٰ کہ یوریا تک کنٹرول ہونے شروع ہو جائے گا. اچھا، کھانا کھانے کے بعد اکثر پیٹ میں بھاری پن ہونا، اور آج کل تو ویسے ہی بڑا لوگوں کو سارا سسٹم آؤٹ ہوا ہے، تو ایسی صورتحال میں کیا کریں؟ سب سے بہترین ہے کھانے کا سوڈا. اچھا. جب آپ طبیعت میں گرانی محسوس کریں، پیٹ میں افارہ محسوس کریں، اور کھانا کھانے کے بعد جسم نڈال ہونے لگے، تو فوری طور پہ کھانا کھانے کا میٹھا سوڈا، جو میٹھا سوڈا کہلاتا ہے، وہ 1 چٹکی سادے پانی سے پی لیں. 15 سے 20 منٹ میں آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. ان تمام چیزیں اور تمام ریمیڈیز پوچھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اس سے کچھ سیکھیں، اور اگر کسی کے ساتھ یہ پرابلم ہے تو وہ اس کو استعمال کریں. سہیل بھائی، ایک ہمارے جو جمز ہیں اس میں بڑی بات ہوتی ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی اسٹیرائڈس کے بغیر باڈی نہیں بنتی ہے، اور اسٹیرائڈس لینے کے بعد اموات بھی ہوئی ہیں. اگر غلط اس کا انٹیک ہو جائے تو غلط انٹیک تو کسی بھی چیز کا نقصان دے سکتا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ اتنا ہر کوئی جو نون پروفیشنل بندہ ہے وہ اسٹیرائڈس کا مشورہ بھی دے رہا ہوتا ہے کہ ٹیکے لگا لو، عام معرف ہے عام میں، تو اس پہ بتائیں ذرا کچھ. دیکھو، بات یہ ہے ساری کہ پہلی بات تو یہ کہ اسٹیرائڈ بھی آپ کو اوریجنل مل جائے، اس کے اپنے نقصانات اپنی جگہ. ٹھیک ہے، اب لوگ شراب بھی تو ہے نا، تو وہ باہر یا کچی پی کے مر جاتے ہیں، وہ اسٹیرائڈ کا حال ہے کہ آپ ایک 2 نمبر یا ایکسپائر اسٹیرائڈ ایک تو یوز کرتے ہیں، اس کا نقصان ہے. بذات خود دیکھو ہر چیز کا نقصان ہے. اب اگر ایک آدمی ایک باڈی بلڈر ہے اور پرانا ایک نیا جم میں بندہ گیا، وہ 30x کھا رہا ہے، تو آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ پہلے ہی مہینے میں 30 انڈے کھانا شروع کرتے، اس کے نقصانات ہیں. ٹھیک ہے.
اگر تو اسٹیرائڈ کوئی کرتا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ اس کو نالج ہونی چاہیے, نیٹ سے پڑھ کر, نیٹ پہ پڑھنا. بھی کچھ عرصے پہلے ایک اسٹیرائڈ اور یہ ہارمونز کی ماہر ڈاکٹر ہیں, میں اپنے ہارٹ کا جو ہوا تھا مسئلہ اس کی وجہ سے میں ملا ان سے, تو میں نے ان سے بات کی, انہوں نے جو بڑی اچھی بات کی, انہوں نے بولا اسٹیرائڈ جو ہے بیسکلی آپ لوگوں کے پاس جو نالج ہوتی ہے نا, آپ لوگ ہیں انٹرنیٹ کی نالج, ایکچوئل نالج الگ ہے پریکٹیکل. تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے شاید انٹرنیٹ پہ پڑھ لیا اور ہمیں نالج آ گئی, ٹھیک ہے, یہ ایک ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے جو اس کا اسپیشلسٹ ہے. پہلی بات تو یہ. اور یہ جو مت ہے کہ جی اسٹیرائڈ, اور یہ بھی مت ابھی سے ہے کچھ سالوں سے, کہ اسٹیرائڈ کے بغیر نہیں بن سکتا, یہ بالکل بیوقوفانہ بات ہے. 90% یہ بالکل, میں جم سے ریلیٹڈ ہوں, بٹ جم والے یہ کہتے ہیں, منہ پہ نہیں کہیں گے, سب یہ کہیں گے ہم نہیں بیچتے, لیکن سب اسٹیرائڈ بیچ رہے ہوتے ہیں. ممبر آتا ہے ان کے لیے ایک مرغا ہوتا ہے بہت سو کے لیے, بہت سے جم ایسے جو کہ ان پروفیشنل ہے, جو پروفیشنل نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ آپ نے پہلے کہا نا رجسٹریٹ نہیں ہے, تو ان کا کیونکہ ان کے جم میں اتنے کلائنٹ تو آتے نہیں, انہیں خرچہ تو نکالنا, اب 2-4 مرغے تو مہینے میں ملنے چاہیے انہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں, ان کو میڈیسن, سپلیمنٹ, اسٹیرائڈ کے نام پہ چیزیں, ایک تو وہی غلط دے رہے ہیں, پہلی باتیں نہیں دینی چاہیے, انہیں نالج ہی نہیں ہے, دوسرے سے 2 نمبر, دوسرا بڑا المیہ. تو ایکچوئل اسٹیرائڈ سے اموات نہیں ہوئی, جو بھی اموات ہوئی ہیں وہ ڈائروٹیکس سے ہوتی ہیں زیادہ تر. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ایک باڈی بلڈر مرتا ہے نا, یا وہ ایسا کمپٹیٹر, وہ چاہے کسی بھی وجہ سے مرے, وہ کھاتے میں جاتا ہے, جیسے آج کل کورونا جا رہا ہے تو وہ اسٹیرائڈ کے کھاتے میں جاتا ہے. اچھا سہیل بھائی, آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے مفتی صاحب سے, کچھ آپ کے ذہن میں سوالات تھے, وہ آپ کر سکتے ہیں بالکل. جی, مفتی صاحب سے مجھے ایک سوال کا کہ بڑا اچھا ایک موقع مل گیا آپ کے اس سے, تو مجھے ایک تو یہ سوال کرنا تھا کہ کیا ایک ایسا, دونوں مسلمان ہیں, ایک مسلمان جو ہے وہ نہ جھوٹ بولتا ہے, نہ وہ کسی کا مال کھاتا ہے, نہ وہ بے ایمانی کرتا ہے, نہ وہ کوئی اور ایسا کام نہیں کرتا جو حقوق عباد کا لفظ کہا جاتا ہے, وہ تقریباً تمام پورے کرتا ہے, ٹھیک ہے, مگر وہ نمازیں نہیں پڑھتا, روزے نہیں رکھتا, دینی نہیں, اور وہ جو ہے وہ بھی دکھاتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ, کیونکہ یہاں لوگ, آپ کو پتہ ہے ایک ایسا بھی مسلمان ہے جو داڑھی بھی رکھ رہا ہے, نماز کا نشان بھی ہے, 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہے, اور دنیا کا ہر وہ غلیظ کام بھی کرتا ہے, چاہے اس میں نشہ شراب نوشی ہو یا اس کے اندر اور کوئی نشہ ہو, وہ سب کام کرتا ہے, ٹھیک ہے. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہ 5 وقت کے نمازی ہوتے ہوئے کرتے ہیں. اچھا, ایک تو وہ گیا. ایک انسان ہے جو کہ مسلمان ہے وہ بھی, اور وہ نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, لیکن وہ غیبت بھی کرتا ہے, رشوت بھی لیتا ہے, رشوت بھی دیتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ سسٹم ایسا ہے, اور وہ سارے کام وہ کرتا ہے جو کہتا ہے دنیا میں رہنا ہے تو بھائی کرنا ہے. اور اس کے بعد, اور خاص طور پہ کچھ لوگ گورنمنٹ آفیسرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ پوری زندگی رشوت لیتے ہیں, رشوت سے سب کچھ بنایا, اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد وہ 5 وقت کی نماز اور قرآن سب پڑھے, اور وہ مال و دولت وہ جمع ہے, اسی گھر میں رہ رہے ہیں, اسی سے بزنس کیا, وہی بچوں کو کھلایا. تو کون بہتر ہے؟ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وَمَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ وَمَن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. پہلی بات کہ جتنا ذرہ برابر خیر کیا ہے اللہ اس کی جزا دے گا, ذرہ برابر شر کیا ہے اللہ اس کی سزا دے گا. پہلا سوال آپ کا کہ 2 شخص ہیں, دونوں ایمان والے ہیں, ایمان والے تو ہیں لیکن ایمان پر عمل کرنا, مثال کے طور پہ جو اللہ کے حقوق ہیں اس پر تو عمل کر رہا ہے لیکن حقوق لباس سے وہ ہٹ جاتا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن جھوٹ بھی بول رہا ہے, غیبت بھی کر رہا ہے, یہ بندہ افضل ہے یا وہ بندہ افضل ہے جو حقوق اللہ پورے نہیں کر رہا لیکن غیبت نہیں کر رہا, جھوٹ نہیں بول رہا, یہ بندہ افضل ہے. دیکھیں حقوق اللہ یہ فرض عائد ہیں, اللہ پکڑے گا تو ضرور اس بندے کو جو یہ عمل نہیں کر رہا ہے, لیکن اگر وہ حقوق العباد پورے کر رہا ہے, لوگوں کے فائدے مند آ رہا ہے, لوگوں کے کام آ رہا ہے, تو یہ نیکی اللہ کے یہاں زیادہ پسندیدہ ہے, اور اس کے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق پر عمل کرے. یہ یاد رکھیے گا, اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما سکتا ہے لیکن حقوق العباد معاف نہیں فرما سکتا. اس چیز کو ہم نے پہلے بھی بالکل ڈسکس کیا تھا, اور کیونکہ وقت کی کمی ہے, اور بس اسی نشست سے ہم نے یہی سیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جب بھی ہم نماز پڑھیں تو اپنا جو پورا فوکس ہے وہ نماز پہ رکھنا چاہیے. سہیل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری نشست کو جوائن کیا. کل انشاءاللہ دوبارہ 1 سے 3 میں ملاقات ہوگی. اپنے میزبان سید شہریار عاصم کو اجازت دیجیے. اللہ علیکم.